کرم کے حالات اتنے عرصے سے بگڑے ہوئے ہیں، بہتری کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا کہیں گے کب تک یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کرم کو شیعہ اور سنی تفرقے یا شیعہ اور سنی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ شیعہ اور سنی نہیں ہے، گھر بھی جلا دیے اور عورتوں کو بھی ذبح کر دیا۔ کہ ایسی کون سی قوتیں ہیں جو کہ کرم میں امن نہیں چاہتی؟ پوری کمیونٹی خواتین تک اس کے لوٹنے میں انوالو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کاظم جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جس کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے۔ بگن کے علاقے کو کافی اچھالا گیا ہے، تو عالمی میڈیا پہ بھی اس پہ کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اور یہ لوٹنے کا کام جو تھا یہ رات 12 بجے بھی جاری تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ مساجد سے باقاعدہ اعلانات ہوئے ہیں کہ نکلو لوٹو، یہ ثواب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ام کلثوم اور آپ کو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے TCN براڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرم کے بگڑتے ہوئے حالات پر۔ آئے دن وہاں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور کانوائی سے سامان لوٹا جاتا ہے۔ جو معاہدے ہوئے تھے کرم کے بارے میں، ان پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ مسئلے کبھی حل ہو سکیں گے یا کرم کے عوام اسی طرح مسائل کا سامنا کرتے رہیں گے؟ ان تمام سوالات پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسی موضوع پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین ساجدی صاحب، جو کہ مجلس وحدت مسلمین کے جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے۔ ان کو اپنے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شبیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہے۔ سب سے پہلے شبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ کرم کے حالات اتنے عرصے سے بگڑے ہوئے ہیں، بہتری کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا کہیں گے کب تک یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم کے حالات کو جاننے کے لیے کہ یہ درست کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ہم کوئی 40 سال پیچھے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کرم کے حالات 80s تک بالکل ٹھیک تھے، بھائی بندی تھی، بھائی چارے کے ساتھ سب وقت گزار رہے تھے، ہمارے رشتہ داریاں تھی۔ لیکن جب افغان جہاد، افغان وار جب شروع ہوا، انہوں نے جہاد کا نام دیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کرم میں مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ لگ بھگ کوئی 10 لاکھ یا 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک افغان مہاجرین صرف کرم میں آ گئے۔ کرم کے طول و عرض میں جب ان کے کیمپ بنے، وہ لوگ آئے، انہوں نے ساتھ جو ہے کلاشنکوف کلچر لے کے آئے، اور پھر ہوا یہ کہ 82 میں ہمارا کرم کا ایک قصبہ ہے، اب تو ایک شہر بن گیا ہے، صدا کہتے ہیں، کہ جو تقریباً 75% آبادی جو ہے، زمینیں جو ہے وہ اہل تشیع کی ملکیت ہے۔ وہاں 82 میں یہ ہوا کہ جتنی بھی صدے میں اہل تشیع رہ رہے تھے، چونکہ افغان مہاجرین جب کرم میں آئے، وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو تھا وہ دوسرے فریق سے تھا۔ یہاں یہ بھی میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں کہ کرم کو شیعہ اور سنی تفرقے یا شیعہ اور سنی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ شیعہ اور سنی نہیں ہے، یہ ہمارا مخالف فریق جو ہے وہ تکفیری ہے، وہ وہابی ہے، وہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ اہل بیت کو وہ جس طریقے سے وہ یاد کرتے ہیں یا جو گالیاں دیتے ہیں، ان کا سنی یا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ یہ جب لاکھوں مہاجرین آئے تو آبادی میں ایک تناسب جو تھا وہ لوور کرم میں ان کا زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ لوور کرم میں، یعنی کہ صدا کے شہر میں جو شیعہ آبادی تھی اس کو یکسر ختم کر دیا، مکمل جو ہے۔ 82 میں اس طرح ہوا کہ وہ گھر بھی جلا دیے اور عورتوں کو بھی ذبح کر دیا، ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی ذبح کر دیا تھا، جس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کا دیکھیں تو پھر 87 میں ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی ہے کہ جب ضیاء الحق نے
واشنگٹن میں ایک معاہدہ سائن کیا جس کی روح سے ضلع کرم کو مہاجرین کے لیے جلا وطن حکومت بنا رہے تھے. ضلع کرم کو یعنی پاڑچنار کو خالی کرنے کے لیے مقامی آبادی کے ساتھ مل کر مہاجرین نے پاڑچنار پہ الغار کر دیا. کئی گاؤں جلا دیے جس طرح ابراہیم زئی، بالش خیل، غربینہ، سنگینہ، کنڈیزار، اس طرح کئی گاؤں جل گئے. اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ان کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ شیعہ سنی جو ایک تفرقہ چل رہا تھا اس کو اور بھی ہوا مل گئی ہے. شبیر صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ کافی عرصے سے جو کرم پڑچنار ہے وہاں کے حالات خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. شبیر صاحب، یہ بتائیے کہ ایسی کون سی قوتیں ہیں جو کہ کرم میں امن نہیں چاہتی؟ ایک تو کرم کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرم کے حالات ہمارے سرکار نے ہمیں مد مقابل لا کے کڑا کر دیا ہے. اتنے نفرتیں انہوں نے پیدا کی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کانوائیاں ہٹ ہو گئی ہے، جو ابھی واقعات سرزد ہو گئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں پوری کمیونٹی، خواتین تک اس کے لوٹنے میں انوالو ہو جاتی ہیں، اس کے لوگوں کو مارنے میں انوالو ہو جاتی ہے، لوگوں کے لاشوں پہ تھوکنے اور ڈنڈے برسانے پہ وہ آ جاتے ہیں. تو اگر ایک علاقے میں اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہوں تو وہ اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنا پھر سرکار کا کام ہوتا ہے. اب مجھے حقیقت میں یہ لگتا ہے کہ اگر سرکار چاہے، اگر ریاست چاہے، آج یہ صحیح معنوں میں شٹ اپ کال دے دے، کل آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. لیکن یہ اب سنجیدہ نہیں ہے. جب سنجیدہ نہیں ہے تو یہ حالات آج آپ پوچھ رہی ہے کہ کب تک اور کس طرح یہ حل ہو گئے. یہ تو سالوں سال یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب میں ایک بات بتاؤں، یہ امن کیسا آ سکتا ہے کہ بگن کے اندر حاجی کریم جو بیٹھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جماعت اسلامی سے بھی گلہ ہے کہ جماعت اسلامی تو ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے اندر یہ تفرقہ بازی اور فرقہ پرستی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایک نظریاتی تنظیم ہے. جماعت اسلامی کا حاجی کریم جو ہے وہ لوگوں کو مارنے اور لوگوں کو جو ہے نا دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اس پوری مصیبت میں وہ شامل ہے. وہ جرگے کا ممبر بھی ہے، وہ جی او سی کے جو جنرل صاحب ہے وہ اس کے بغل میں بیٹھتا ہے، وہ کمشنر کے بغل میں بیٹھتا ہے، وہ ان کے ساتھ آر پی او کے فرنٹ سیٹ میں بیٹھتا ہے. اسی طرح کاظم جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جس کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جب کنوائیاں لے کے جاتے ہیں تو جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ کنوائی لے کے جائیں، کتنے گاڑیاں چھوڑ دیں. تو یہ امن لانا یا امن آنا جو ہے یہ ایک خواب ہی بن گیا ہے. کیونکہ شبیر صاحب، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ کانوائی سے سامان لوٹا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بگن کے علاقے کو کافی اچھالا گیا ہے، تو عالمی میڈیا پہ بھی اس پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، پاکستانی میڈیا پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پرسوں ایک کنوائی لوٹی گئی ہے، اس پہ ایک اس سے پہلے ایک کنوائی لوٹی گئی ہے. وہ کنوائی جس میں گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، جس میں سامان لوٹا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک 10 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹے کے کام نہیں ہے. یہ ہٹ ہو گئی ہے 2 بجے، اور یہ لوٹنے کا کام جو تھا یہ رات 12 بجے بھی جاری تھا. لوگوں نے گاڑیاں اغوا کر کے دور لے گئے، وہاں بہت سکون کے ساتھ لوگوں نے گاڑیوں کو لوٹا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ مساجد سے باقاعدہ اعلانات ہوئے ہیں کہ نکلو لوٹو، یہ ثواب ہے. اور اسی طرح پرسوں کی جو کنوائی لوٹی گئی ہے
اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ اس کے لیے اور شبیر صاحب یہ بتائیے کہ کرم کے مسائل پر معاہدے بھی ہوئے تھے، اس پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے معاہدہ جو ہوا ہے، معاہدہ تو میں خود جرگے کا ممبر تھا۔ معاہدہ پہ ہم نے دستخط کیے ہیں، کیوں بالکل۔ کی ہے؟ تاکہ ضلع کرم کے اندر سسٹینیبلٹی ہو، دیرپا امن ہو، اور ہمیں اس وقت صوبائی حکومت نے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے جو ذمہ داران تھے، انہوں نے یہی کہا ہے، آپ لوگوں نے بھی، پوری دنیا نے یہ باتیں سنی ہے کہ صرف معاہدے پہ دستخطوں کی دیر ہے، آج ہو جائے تو اگلے گھنٹے راستے کھول دیے جائیں گے۔ یہ برسکر سیف کی وہ ہے، بالکل۔ یہ ہمارے جی او سی کی یہی الفاظ ہے، یہ ہمارے مختلف لوگوں کے، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ کی یہی الفاظ ہے، حتیٰ کہ گورنر کی یہی الفاظ ہے۔ بگن کو اگر جلا دیا گیا ہے تو یہ بہت برا ہوا ہے۔ جب بگن، اچات اور اس علاقے میں ہمارے خواتین شہید ہو گئی ہے، اور 6 ماہ کے بچے کے منہ میں بندوق رکھ کے جب گولی چلا دی گئی ہے، جب لوٹتے وقت ہمارے خواتین کی انگلیوں میں جو سونے کی انگوٹھیاں تھیں، وہ جب نہیں نکل رہی تھی تو ان انگوٹھیوں کو لینے کے لیے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی گئی، جب ہمارے شہداء کے جنازوں پہ پتھر برسا دی گئے ہیں، جب ہمارے جنازوں پہ ڈنڈے اور تھوکا گیا ہے، ایس پونچا ہے، وہاں پہ جو سلوک کیا گیا ہے اسی لیے کیا گیا تھا کہ مخالف فریق طیش میں آئے اور یہ سارا کچھ کرے۔ شبیر صاحب آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ضلع کرم کے اندر اور خصوصی اس علاقے میں یہ امن لے کے آئے، اس کا حل فوجی آپریشن نہیں ہے۔ عوام جو ہے زیادہ تر، چاہے ایک فریق کا ہے یا دوسری فریق کا ہے، چاہے شیعہ ہے یا تکفیری ہے، وہ امن چاہتے ہیں۔ اس میں جو اصل اہل سنت ہے وہ امن چاہتے ہیں، بالکل۔ لیکن یہ غنڈہ گرد، یہ لوگ جو داعش کے ہیں، جو طالبان کے ہیں، جو القاعدہ کے ہیں، سپاہی صحابہ کے ہیں، یا جس بھی تکفیری گروپ کے ہیں، ان سب کو کرم سے نکال دے، کرم اگلے دن امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ شبیر حسین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ کرم پاڑے چنار کے مسائل کب سے شروع تھے، کون ذمہ دار ہے، حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرم کے عوام کب تک ان مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے، کب یہاں کرم پاڑے چنار کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ ان تمام چیزوں پر آج ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ شبیر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اپنی ہوسٹ ام کلثوم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔